لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عربی لغت میں ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، لیکن اصطلاح شرع میں وہ یاد جو اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب کر دے اسے ذکر کہتے ہیں۔ اور ذکر کا معنی یاد کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد کرے تو اللہ کا بندے سے وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑی عظمت کی بات ہی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زمین پر یاد کر رہا اور بادشاہوں کے بادشاہ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ ذکر کی جو ہے وہ اقسام، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح استغفار کرتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ بہت سی اقسام ہیں۔ اور درست طریقہ کیا ہے ذکر کا؟ وہ الفاظ، وہ کلمات جو قرآن پاک یا حدیث پاک سے موجود ہیں، وہ سب سے افضل ذکر ہے اس سے اگر ذکر کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء الاستغفار، بہترین دعا استغفار ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ بہت آسان سی بات یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک بات فرمائی کہ یہ بتاؤ جس طرح لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی گناہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پر گناہ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے۔ اور ذکر وہ ایک ایسی چیز ہے واش کرنے والی، دھونے والی، چمکانے والی، کہ جو دلوں کے زنگ کو جو گناہوں اور غفلت کی وجہ سے تھے اسے دور کرتا ہے ذکر، اور اس دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ذکر کا بہترین وقت، ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانا لوگوں کی نشانیوں میں ایک نشانی فرمائی ہے کہ انسان کی جو تین حالتیں ہیں، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بہترین وقت کیا ہے؟ وہ وقت سحر ہے، سحری کا وقت ہے، جس کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، ذکر جو ہے وہ کلمہ شریف ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، سارے ذکر ہیں، پر سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے اس انداز سے اس کا نام لے، اس انداز سے اپنے اللہ سے معافی مانگے، اور اس انداز سے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے درمیان میں جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور پھر وہ ڈائریکٹ اپنے رب کو اپنی بات سنا رہا ہو، ڈائریکٹ اپنے رب کو اپنا ذکر سنا رہا ہو، ڈائریکٹ اپنے رب کو اپنی مناجات سنا رہا ہو۔ اس سے بہتر ذکر کا طریقہ بھی کوئی نہیں ہے، وقت بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے خلوت ضروری ہے۔ خلوت کا معنی تنہائی ہے۔ وہ تنہائی کی دو شکلیں ہیں، یا تو بالکل ایسی جگہ ذکر کرے جہاں کوئی بھی نہ ہو، اور یا لوگ تو ہوں لیکن وہ بالکل اپنے دل سے لوگوں کا وجود نکال کر خالص اللہ کے ذکر میں لگ جائے، اسے ادھر ادھر کی دنیا کا پتہ نہ چلے۔ اس کو کہا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ تو ایسا بندے کے صرف گناہ نہیں معاف ہوتے،
اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جہاں 7 بندوں کو جگہ ملے گی وہاں اس ذکر کرنے والے کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔